وہ کھول لیں. عزرا نبی کا صحیفہ، عزرا کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 6 آیت. عزرا 10:6 لکھا ہے، تب عزرا خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا. کہاں سے اٹھا؟ خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یوحنان بن الیاسب کی کوٹری میں گیا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا. کس کے سبب سے؟ اسیری کے لوگوں کی خطا. ٹاپک ہے خطا. ماتم کرتا رہا. یہ ماتم کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے. آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو. ذرا میں عزرا کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. عزرا شریعت کا عالم، یہ عالم تھا، شریعت کا استاد اور شریعت کو پڑھانے والا اور شریعت کی تربیت دینے والا. لیکن جب اس نے کچھ اسیری کے دور کے اندر جب یہ واپس اس ملک کے اندر آیا تو اس نے ملک کے اندر ہیکل کو اور ہیکل میں سے لاویوں کو غائب دیکھا اور وہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو چکے تھے، جہاں سے خدا نے اپنی قدرت کو، اپنی برکت کو اور اپنی حشمت کو ہٹا دیا تھا. یہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں ایسا لوگوں نے ہونے دیا؟ یہ دور نہمیہ، عزرا، یہ ان کا دور ہے جنہوں نے پھر آ کر اس ساری سچویشن کو ہینڈل کیا ہے. یہ ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، کیونکہ یہاں پر بڑے امیر بھی ہیں، سردار بھی ہیں اور بڑے بڑے ہیں. لیکن کیا بات ہے اس کی دلیری کی. میں جب اس پر اسٹڈی کر رہا تھا تو میں اس کو اپریشیٹ کر رہا تھا. واہ، ونڈرفل، ایسا ہی ہونا چاہیے خادم کو، ایسا ہی ہونا چاہیے جو کلام کا لحاظ کرنے والا ہو. آمین. چلتے آپ کو بتاتا ہوں، اگر دنیا کے اندر دیکھ کے نہ چلا جائے، سن رہے میری بات، سمجھ رہے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر آنکھیں کھول کے نہ چلا جائے تو انسان ٹھوکر کھاتا ہے. اوکے، کیا کھاتا ہے؟ اگر کلام پر انسان آنکھیں بند کر کے ایمان رکھے تو وہ ٹھوکر نہیں کھاتا بلکہ بابرکت ہوتا ہے. کلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمپرومائز کی اس کے اندر ریلیکسیشن ہے. باقی کلام کے بارے میں بڑی سمپل سی بات لکھی ہوئی ہے، تیرا کلام ہاں ہاں کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، اس کا کلام جو ہے وہ ہاں کے ساتھ ہے. آمین. اس میں دو رائے نہیں پائی جاتی، ایک ہی رائے پائی جاتی ہے. اور جس کے بارے میں
ہم یہ دیکھتے ہیں عذرا کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ شریعت کا عالم ہے، شریعت کا عالم ہے بھائی، اور عالم اب اٹھنے لگا ہے اور اب وہ تحقیقات کرنے لگا ہے کہ کیوں کاہن ہیکل میں سے چلے گئے ہیں، کیوں لاوی اپنی خدمت کو چھوڑ گئے ہیں، کس وجہ سے؟ یہاں پر ہم 10ویں باب کی اگر اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے لکھا ہے جب عذرا خدا کے گھر کے آگے کیا کر رہا تھا؟ رو رو کے دعا کر رہا تھا، اونڈے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے۔ سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، وہ اقرار ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ کیا ہے؟ اقرار ہے، جس سے بہت سی سوچیں، بہت سے خیالات، سخت دلیاں انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ آج جو عذرا کا روزہ کیا ہے؟ یہ عذرا کا لکھا ہے یہاں پر، وہ جب اس کی کوٹھری میں گیا نہ انہیں پانی پیتا، کیونکہ شریعت کا عالم تھا، بڑی اس کی لیے کھانا شانا تیار کیا ہوا تھا انہوں نے، پتہ تو تھا آ گیا یہ، لیکن یہ لکھا ہے وہاں پر جا کر اس کی کوٹھری میں نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، دعوت سجی رہ گئی، میں نے کہا میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں، بلکہ میں روزے کی حالت کے اندر اپنے خدا سے گریہ زاری کروں گا۔ آمین۔ 9ویں باب کے اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جب یہ سب کام کر چکا تو سرداروں نے میرے پاس آ کر کہا کہ اسرائیل کے لوگ اور کاہن اور لاوی ان کے اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے، الگ نہیں رہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ کنانیوں، ہتیوں، فرزیوں اور یبوسیوں، اموریوں اور موابیوں اور مصریوں اور اموریوں کے سے نفرتی کام کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لی ہیں، جس سے خدا نے ان کو یہودیوں کو جن کو اس نے اپنا کلام دیا ہے، کلام کیا لا ہے، ایک لا ہوتا ہے ملک کا، ایک لا ہوتا ہے خدا کا، ایک مذہبی لا ہے، ایک ملک کا لا ہے، لیکن دونوں لا پر چلنا پڑتا ہے۔ اگر ملک کے لا کو توڑو گے تو پھر ارسٹ ہو جاؤ گے، سزائیں ہوگی، مقدمے ہوں گے، وکالت نامے اور وکیل آپ کو لینے پڑیں گے، ہائر کرنے پڑیں گے۔ اگر خدا کا کلام توڑو گے، خدا کا لا توڑو گے تو پھر خدا کے حضور کاہن کے ساتھ ملنا پڑے گا، روحانی لیڈر کے ساتھ ملنا پڑے گا، اور اس کے آگے اقرار کرنا پڑے گا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ ایمان چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ لا ہے جس سے لوگ، میں سمجھتا ہوں مذاہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں زیادہ لوگ اپنے خدا کے لا کو مانتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور خوف رکھتے ہیں، اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کے باعث ان کی پروٹیکشن کی دیوار، پروٹیکشن وال گر جائے، ان کی حفاظتی دیوار گر جائے اور تاریکی کی گفتیں ان کے گھروں کے اندر نچتی پھرے، نہ بڑا چھوٹے کی سنے، نہ چھوٹا بڑے کی سنے۔ یہ انتہائی افسوس کی حالت ہے۔ ہوا کیا ہے کہ اس کے لوگوں نے اس سارے قانون کو دھجیاں اڑائی ہیں اور اس
قانون کو نہیں مانا جس کے بارے میں موسیٰ کی مارفت شریعت دی گئی تھی. اور ہوا کیا کہ لوگوں نے اپنی من مرضی کے ساتھ دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنے رشتہ داریاں جوڑ لی، جس کی وجہ سے لوگ خالص خدا کے ساتھ نہیں رہے اور ایک ایسی مخلوط اور ناپاک نسل پیدا کر بیٹھے ہیں جس سے خدا کو نفرت ہے، جس سے خدا نفرت کرتا ہے، جس سے خدا راضی نہیں ہے. اور جب یہ شریعت کا عالم آیا اور جب اس کو یہ تعمیر کے بعد کے سارے کام کے اندر لگا رہا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد لیکن جب یہ اس کاموں سے فارغ ہوا تو پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ لوگ پاک نہیں رہے. یہاں پر بڑی خاص بات ہے، یہاں پر لکھا ہے کاہن اور لاوی ان کی اطراف کی قوموں سے الگ نہیں رہے. یہاں پر اس کو بتایا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کیونکہ استاد ہے نا، ٹیچر ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، قدرت سے بھرا ہوا ہے، کلام پر چلنے والا ہے، راہ سیدھی میں ہے، لیکن وہ کسی قوم کی سیدھی میں رہا ہے، لیکن ابلیس کی اور تاریکی کی قومیں کی سیدھی میں نہیں ہے. ایسے لوگ ہی فتویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہی دوسروں کے لیے راہ نجات بنتے ہیں جو شیطان کی گرفت میں نہیں آتے اور جو تاریکی کی قوتوں کو اپنے دماغ پر، اپنے دل پر سوار نہیں ہونے دیتے اور دنیا داری کے اندر گم نہیں ہو جاتے، بلکہ جو کلام پر توجہ کرتے ہیں، ہر کلام کو اپنی زندگی کا کلام حصہ مان لیتے ہیں. آمین. اگلا کاہن آگے پھر لکھا گیا چنانچہ انہوں نے، اور آگے پھر تیسری آیت کے اندر لکھا جب میں نے یہ بات سنی. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. آگے چل کے میں بتاتا ہوں شادی کہاں پر کرنی چاہیے اور شادی کس طرح سے کرنی چاہیے. روزوں کا چل رہا ہے نا، ادھر روزہ فرق اس کا روزہ فرق ہے. آج کے پتہ نہیں کلیسیاؤں کے روزوں کا کیا مقصد ہے، ایمانداروں کے روزوں کا کیا مقصد ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دعائیں کر رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، بہت اچھا ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آؤ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، بیداری کے لیے میں نے بتایا تھا آدھا گھنٹہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر دعا کرنی ہے. کس نے عمل شروع کر دیا؟ یس، چلے کچھ نکال تو دیا نا شروع. اچھا تھا سارے اپنے ہاتھ اٹھاتے، ہم نے سب اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. آپ کو خدا نے فضل نہیں نہ دیا دوسرے قوموں تک پہنچنے کا، نو پرابلم. خدا آپ کی دعا کے وسیلہ سے کسی اور کو کھڑا کرے گا، اور ایسے کو کھڑا کرے گا جو ان کے اندر جا کر ان کے جنازوں کو چھوڑے گا اور ان کے جنازے زندہ ہو جائیں گے. صرف آپ کے منہ کھولنے کی بات ہے، آپ کے بولنے کی بات ہے. اور اگر آپ چپ رہیں گے، سن لیں، اگر آپ چپ رہیں گے، آپ خاموش رہیں گے، آپ نئی دعا کریں گے، آپ نئی منہ کھولیں گے، آپ اپنے منہ کو بند کر دیں گے، تو پھر سن لیں نجات کے لیے خدا کسی اور کو کھڑا کر دے گا. وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. موسیٰ یہی سمجھتا رہا ہے، میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. اس نے کہا موسیٰ اس بات کو چھوڑ دے، اب تو اس ملک میں نہیں پہنچے گا. ساؤل نے کہا اگر میں بادشاہ ہوں تو میرے ورگا اور نہیں چل جڑیاں منو برکتاں مل گئی ہوندیاں نے،
میں ہی آواز لکھا ہے میں نے تجھ سے بات چھڑنے کر تیرے پڑوسی کو دے دی ہے جو کمزور ہے، جو زور آور نہیں ہے، دنیا میں مشہور نہیں ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن جب میں ہاتھ رکھوں گا تو اسے دنیا جانے گی اور دنیا کہے گی 100 لے تو ہزاروں کو، بندہ لے لاکھوں کو۔ بیدار ہے، سانپ کے رکھی تو اپنی عمل کرنے والے، امپلیمنٹ کرنے والے۔ میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا خدا بندہ میں میں ایک ہی بات کہتا ہوں، میرے خدا تو نے مجھے گند میں سے نکالا ہے، تو نے اس زبان کو استعمال کیا جو تیرا انکار کرتی تھی، تو نے اس دل کو بدلا جن کے اندر دنیا راج کرتی تھی، آج دنیا نہیں، آج میرا خدا راج کرتا ہے۔ تاریکی کی قوتیں کانپتی ہیں۔ آمین۔ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے اوپر سے اگر پڑھیں تو پھر زیادہ ہوتا ہے آپ کو برکت۔ سو مقدس نسل، سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ غلط ملتب ہو گئی اور سردار اور حاکموں کا ہاتھ، کن کا؟ سارے بولے کن کا؟ اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ سٹیج جدو بابرکت بن گئے، پھر انہوں سمجھ نہیں آتی میں کرنا کی۔ یہ تو وہ حاکم، سردار، لیڈر جن کے اوپر خدا نے اپنا رحم کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے عقل ہی کام کرنا چھڑ گئی، کیسا کرنا کی کدی این بے ٹکرا مارتے پھر دے۔ لکھا ہے سب سے بڑا ہوا ہے 3 آیت میں، جب میں نے یہ بات سنی تو اپنے پیرہن اور اپنی چادر کو چاٹ کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے۔ سر اور داڑھی کے بال اور حیران ہو بیٹھا۔ تب سب بنی اسرائیل کہ خدا کی باتوں سے کامتے تھے، اسیروں کی اس بدکاری کے باعث میرے پاس جمع ہوئے، اور میں شام تک قربانی تک حیران بیٹھا رہا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی غلاظت، اتنے بڑے حکم عدولی کو دیکھ کر عزرا جو شریعت کا عالم ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ حیران بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، اپنی داڑھی کے بال نوچنے شروع کر دیے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، یہ کس طرف چل پڑے۔ آج مسیحی لوگ اور خصوصی مسیحی بیٹیاں اور بیٹے جو سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے گنوا نہ بیٹھے۔ قول و قرار میں، وعدوں میں، آنکھوں کی شہوت کے اندر، دل کی خواہشوں کے اندر کبھی اپنے خدا کو اور ایمان کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں، بلکہ ان ساری چیزوں پر کنٹرول کے لیے، ان ساری چیزوں پر دوسری بات کرنے لگا ہوں، فتح پانے کے لیے، تیسری بات ان ساری خواہشوں پر غلبہ پانے کے
ایسی حرکت نہ کرے، نہ کسی کے ساتھ کوئی اقرار کرے کہ میں تیرے مذہب کے اندر آؤں، کیونکہ تجھے نے پکے نے وہ نہیں ہٹتے، وہ نہیں ہٹتے، اور جب وہ نہیں ہٹتے تو تم کیوں ہٹ جاتے ہو؟ کیوں ہٹتے ہو؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جس کے لیے عذرا بھی پریشان ہے، ٹینشن میں پڑ گئے، بلکہ اس کو وہ کھانا پکانا بھول گیا ہے۔ کلیسیا کی جو خدمت ہے نا، ساتھ سنتے ہیں، اکیلا ہے، اکیلا اس نے پکڑ کے ہلا کر رکھ دیا سب پوری قوم کو، ایک اکیلے نے۔ اتنے میں کچھ ہے کہ تو واقعی نہیں ہے تو سارے کا حالت تھا نہیں سن، بس تھوڑے کے چند کے تھے کہ ہم نے دعا کی ہے، باقی انہوں پتہ نہیں، یہ سمجھا کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ سب سے پہلا کوسچن ہی پر یہ ہوگا کہ تو نے کتنی راست بازی کی زندگی گزاری ہے اور تو نے کتنی روحیں جیتی ہے۔ پہلا سوال ہی ہے ہونا نے۔ پیچھے پہیاں دیگا پکڑ، اے چکن والی بریانی بنائے ہو میرے، میں جدو جامن کا تھے، ہاں تو بوٹی ایک ایک سارے دے ہو کہ پھر لڑتے نہ رہن پیچھے، کونی جی فرق پہنا پینڈے سن پیچھے، ہاں کھلیاں دے گا پکڑ دیا سن، امیر سی نا، امیر سی، پر آگی چنگے وہ سن، نہیں پھر بڑا لالا دے لالے نے پھر پوچھ نہیں چاہیے، چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے کریں آپ، کر لیں جو مرضی کر لیں۔ لکھا ہے ان کے ایمان، ان کے سارے بولو تو سارے مانی غلط، ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ لکھا ہے تو بہت سارا دیا بھی دے گا، وہ قبول نہیں کرے گا۔ وہاں پہ ایک ہی کوسچن پوچھا جائے گا، کتنوں تک تو خدا کا کلام لے کر کیا ہے، کتنوں تک تو نے خدا کا کلام پہنچایا ہے۔ یہ ہے ایماندار کی زندگی۔ برکتیں تو مانگتا مجھے پاک روح سے بھر دے، مجھے شفا کی نعمت دے۔ جو میں جو ایک کو آج چمڑیا سی اور بھائی جی میں 3 سال ہو گئے نے خدا کو تو بولے ہیں، میں نے پھر بڑی اچھی گل ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، میں خدا نے شفا دی، میں کہا یہ نعمت تسی چاہتے ہو، یہ نعمت سب تو پہلا لبدا ہے ایماندار تو جی انہوں اج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھے خدا نے روحاں دی نجات دی بھی برکت دیتی دی ہے، میں جیڑی روح کو جانا وہ زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ نہیں کبھی میں سنیا اج تک، یہ سنیا ہاں کسی نے گٹے چ پیڑ ہوئے تو وہ ہاتھ رکھا تے ہو جاتی ہے، ہاں یہ برکت ہے آج سارے کو، اور سارے پج دے دے پیچھے کرنچ نس نس لکھا ہے۔ میں صاف کہہ دوں گا، میں صاف کہہ دوں گا، میری تجھ سے کبھی واقفیت ہی نہیں تھی۔ کہنا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی۔ اور اگے پھر جڑا پھر جڑی پھر ڈگری وہ دیتا ہے، وہ پھر ڈگری بھی فرق ہے۔ اتنے تے دنیا جڑی ڈگری دیتی ہے یہ کہتی ہے اوہ بھائی دعا والا یہ بھی پادری ہوئی ہے، آ جاؤ اچھا اے ڈگری دنیا دیتی ہے، سن لے ذرا یہ ڈگری دنیا دیتی برکت مل رہی ہے نا آپ کو۔ اگے اسٹر بنانی تھی نا، اگے اسٹر بنانی تھی گڈ فرائیڈے، پالم سنڈے، جی اٹھن کے کون جی اٹھنے کا مکاشفہ جانتا ہے؟ جس کو اس نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے اور جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جس کا دل روشن ہے، جس کا ذہن آزاد ہے۔ جڑا ہجے بھی پرانا ہے، ہجے بھی جڑا پرانے پن دے وچ پھسیا ہے، ابھی بھی وہی ہے۔ ذرا آگے چل کے میں بتاتا ہوں، ذرا اس طرح مجھے روح القدس لے کے جا رہا ہے، آپ کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے، آپ کی زندگیوں کے ساتھ، اور دلوں کو سخت نہیں کرنا، تاکہ زمین کو تیار ہونے دو، تاکہ بیج گرے۔
کسی اور پاس ٹور پانا ہے، مجھے نئے نئے پوائنٹ مل رہے ہیں. نہیں، یسوع کو اس درخت سے نفرت ہے جس درخت کے اندر فروٹ نہ ہو. یسوع کو اس درخت سے، سارے بولے کیا ہے؟ نفرت ہے جس کے اندر فروٹ نہ ہو. کیا کہتا اس درخت کو؟ کیا کہا اس نے؟ ساری زندگی تجھ میں سے کوئی پھل نہ کھانے پائے. ہیں؟ نفرت اسے ایسے درخت سے، ایسی زندگی اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے جڑا آپ یہ قلم کلا راست باز پڑے ہوتا ہے. بس نہیں، پھلدار. کون سا درخت؟ پھلدار. اور ایک ایماندار ایک درخت ہے. ایک ایماندار ایک درخت ہے. وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ جوان ہے. ایماندار ایک درخت ہے، اور درخت کے اندر اگر فروٹ نہیں تو پھر افسوس ہے. اور اگر وہ فروٹ فل ہے جو ہر ٹائم اپنے اندر روح کے نجات اور مسیح کے کلام کی روشنی کو دوسروں تک لے جانے کی اے نہیں اسی جی بس بچے کو حلال کھوا لینے ہیں. اے ساری عبادت ہے. ایک دن نہیں لکھا حلال کھوا لینے عبادت ہے. نہیں، روح کی نجات کا کام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آمین. اوکے، چلتے چلتے اس طرح آ گیا، مجھے روح کچھ لے آیا. دوبارہ میں اسی اپنے ٹاپک پہ جاؤں گا. وہ حیران ہو گیا. اور آگے 10ویں باب کے اندر لکھے تب سیدھیاں میں یہی ایک جو بنی ایلام میں سے تھا حضرت سے کہنے لگا کہ ہم اپنے خدا کے گناہگار تو ہوئے ہیں. ہم اپنے خدا کے گناہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں. کون سی عورتیں؟ اے گل لے کے بہ گئی سی جی سلیمان. اے گل لے کے بہ گئی سی جی سلیمان بادشاہ داؤد دے منڈے باپ کا کریکٹر دیکھے اور اس کے آگے بیٹے کا کریکٹر دیکھے. اور خدا نے کہا میں زمین کو تجھے ہر برکت دوں گا. اور یہ واحد بادشاہ جس کے دور کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ واحد بادشاہ جس کو چاروں طرف سے اس کے دشمنوں کی طرف سے خدا نے اس کی حفاظت کی ہے. کسی بادشاہ نے اس کے خلاف پلاننگ نہیں کی، کسی نے لابنگ نہیں کی، کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کے ساتھ جنگ کرے. اس کو جنگ کے ماحول کے اندر خدا نہیں لے کر گیا، لیکن اس کی خواہشیں، اس کی دل کی خواہشیں، دولت کی فراوانی، مشہور، اس سے غلط فیصلے اور غلط کام ہونے لگے. جب بھر گیا نا برتن بکھرنے لگا، اسے سنبھالے نہیں گیا، اسے سنبھالے نہیں گیا. اس نے غیر قوم کی عورتوں کے ساتھ لیکن ان کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، ان کے ساتھ شادی کر لی، جن کی صفائی عذرا شریعت کے عالم نے اپنے روزوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، گڑگڑاہٹ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، ماتم کے ساتھ پوری قوم کو سکھایا اور سمجھایا کہ یہ تم کس طرف چل پڑے ہو. یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس سے خدا نفرت کرتا ہے. سامنے جو
کو قبول کیا ہے تے پھر جا کے نجات دے دائرے دے وچ ہو رہے ہیں، کیونکہ شریعت کو وہ پڑھتے تھے، شریعت کو مانتے تھے اور وہ شریعت کے مطابق چلتے تھے، لیکن شریعت ان کو قبول کرنے سے رکتی ہے. اوکے، لیکن یسوع مسیح نے آ کر سامریوں کے لیے نجات کے دروازے کو کھولا ہے. ہاللیلویا. آج کوئی، میں تو یہاں تک ٹیچ کرتا ہوں کہ کوئی بچہ، میں بچوں کو پہلا شروع کر رہا ہوں، جو اس ایج میں پہنچ رہے ہیں، وہ اسکول میں ہے، وہ کالج میں ہے، وہ یونیورسٹی میں ہے، برائے مہربانی اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ذہن کی حفاظت کرنی ہے نشے سے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. آوارہ گردی، فراڈ بازی، کیونکہ مسیحی لوگ دنیا کے لیے نور ثابت ہونے والے ہیں اور ہمارے بچے بھی نور ثابت ہوں. اوکے، اب بچی تعلیم کو حاصل کر رہی ہے، جاب کر رہی ہیں، اپنے خدا کے خوف کے اندر زندگی بسر کرنے والی ہوں. اور بچے اور بچیاں اپنی زندگی کے فیصلے، اپنی زندگی کے فیصلے سن لو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں سونپ دیں، کیونکہ خدا نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے فرما بردار اور تابع دار رہنے کی تلقین کی ہے. ماں باپ خدا کی طرف سے آپ کے اوپر ایسے بزرگ مقرر کیے جاتے ہیں جن کی زیر سایہ رہ کر آپ خدا کے کلام کے مطابق آپ کی پرورش کی جاتی ہے. جس کی وجہ سے عذرا پریشان بھی ہے اور دکھی بھی ہے. آج کتنے سوشل میڈیا پر ایسے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں، کتنی بچیاں، کتنے بچے جو اپنے خدا کے لیے، ہماری مصیبت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں ماں باپ کی بھی غلطی ہے. حد سے زیادہ اعتماد مت کریں، چیک کرتے رہیں ان کے موبائل فون، ان کی جتنی ایپس ہیں جن پہ یہ چپتے رہتے ہیں، ان کو چیک کرتے رہیں، ان کو دیکھیں. لحاظ نہیں ہے، ہم بدنامی کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ہمیں یسوع نے زمین کے اوپر اگر اولاد دی ہے تو اس کے نام کو جلال دینے کے لیے دی ہے. اگر مجھے یہ چرچ خدا نے دیا، یہ کلیسیا میرے سپرد کی ہے، میں صبح دعا کر رہا تھا، میرے خدا کبھی میرے اندر تنقید نہ پیدا ہو کسی کے لیے. میرے خدا کبھی میرے اندر دلی خواہش کے ساتھ میں بات نہ کروں، بلکہ میں جب بھی بات کروں تیرے روح اس کے ساتھ بات کروں، تیرے روح کے مطابق چل اور روح کے مطابق ساری کلیسیا کو لے کر چلنے والا ٹھہرا. آمین. جس کے لیے ذرا روتا ہے، چلاتا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، جو بنی اعلان میں سے عذرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گناہ گار تو ہوئے ہیں اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے. سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی اصلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کامتے ہیں، سب بیویوں اور ان کے
معاملات کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھے. خدا کمپرومائز کرتا ہے؟ نو، کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ خدا عہد باندھنے کا کہتا ہے. آمین. عہد باندھنے کا کہتا ہے. آپ کو دعا کے لیے ٹھہرانے کا مقصد یہ بھی تھا ساتھ کہ ہم اپنی قوم کے لیے شفاعت کر سکیں. اور آپ کی دعا سے لکھا ہے، راست باز کی دعا سے کیا کون سرفرازی پاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتے، آپ اپنے خاندان کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتے، اپنی برکتوں نعمتوں کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتے، اپنی شفا کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتے. آؤ اپنی قوم کے لیے دعا کرنا نہیں بھولے نا، بلکہ اپنی قوم کے لیے شفاعت کرنے والے بنے، اور اپنی قوم کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہی دعا کرتے رہے، میرے خدا میری قوم پر تیرا آسمان کھلا رہے، میرے خدا ان کے ذہنوں کی حفاظت کر، ان کے دلوں کی حفاظت کر، ان کے روح بدن جان کی حفاظت کر، تاکہ میرے خدا ہم دنیا کے اندر مسیحت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر مسیح دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ عذرا کی دعا، اور یہ ہے وہ عذرا کا درد. میں نے بھی بتایا ایسے درخت سے خدا کو نفرت ہے جو فروٹفل نہیں ہے، اور جو فروٹفل ہے درخت وہ خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے گرد تھالا کھودتا ہے، اسے پانی دیتا ہے. اور عام جو گارڈن ہوتا ہے نا وہ پانی دیتا ہے، دنیاوی کھاد دیتا ہے، اوکے، فرٹیلائزر، سونا، یوریا، پتہ نہیں کیا کچھ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا آپ جتنے بھی روحانی درخت ہیں، آپ کو یسوع اپنا لہو دیتا ہے، آپ کے لیے اپنا لہو بہاتا ہے. آمین. آپ خدا کے لوگوں اس اپنے ویژن کو سمجھیں اور اس ویژن کو اپنے اندر رکھ لیں، اپنے اندر اس کو محفوظ کر لیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے نجات کا وسیلہ ٹھہرنا ہے. ہاللیلویا. اور دنیا کو بتانا ہے میرے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے. آمین. تب عذرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی، اور وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے. اور انہوں نے قسم کھائی. جب عذرا خدا کے گھر کے ہیکل ہے نا اندر نہیں چھکر گیا ہے، ہیکل کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا تھا، نیچے زمین کے اوپر منہ کے بال گر کے. اے اندر بیٹھ کے کسی کرسیاں تو ہوتے نہیں سن معاہدے ہوتے نہیں، یہ زمین پر مٹی کے اوپر بیٹھ کے چکڑ ہوئے تھے سب، وہاں پر بیٹھ کے اس کے ساتھ پھر وہ باتیں کر رہے ہیں اور اسے وہ قسم دے رہا ہے. اٹھے کہ چلو جی اٹھو کرسیاں پہ بیٹھے. نو اسے ہوش ہی نہیں ہے. میں ہوں کہاں پر؟ بس ایک ہی دل کے اندر بات چل رہی ہے، میری قوم کا گناہ معاف ہو جائے اور میری قوم راست باز ہو. آمین. جو لوگ اس لیے دعاؤں میں اور روزوں میں ٹھہر جاتے ہیں، میرے خدا میں اس دنیا کے اندر اور اپنے ملک کے اندر تیری قدرت کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مجھے موسیٰ بڑا پسند ہے، خدمت سب کو ہوتا ہے. ایک مجھے پالوس رسول، کیونکہ موسیٰ خدمت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے سب کچھ.
عیاشی کی زندگی، ساری دولت، مصر کے خزانوں کو پالوس تو یہاں تک کہتا ہے اس نے مسیح کی دولت کے لیے، واہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا مسیح کے لیے اس نے مصر کے خزانوں کو ناچیز جانا، واہ 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 کیا بات ہے۔ جب نکلا پھر خدا سے ملے، آمین۔ جب ہم اپنی ساری دنیا داری کی خواہشوں میں سے باہر نکلیں گے پھر ہمیں خدا ملے گا اور ہمیں وہ برکتیں، وہ نعمتیں عطا کرے گا، آمین۔ پولس رسول جب آیا خدمت کے اندر تو وہ کدھر کو چلا گیا؟ غیر قوموں کے اندر۔ بڑا کچھ اس پر ہوا، بڑے اس میں ظلم ہوئے، میں پہاڑ ٹوٹے نہیں، پہاڑوں میں تو ٹوٹے، لیکن وہ دنیا کو بتاتا گیا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں پہنچا جس کے اور آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، آمین۔ کل ہماری بہن شمع یہاں پر بیٹھی ہیں سامنے، انہوں نے پچھلی دفعہ گھر کی تعمیر کے لیے 5,000 روپے دیے۔ میں ایک پاسٹر ہوتے ہیں، مجھے خاندانوں کی حیثیت کا بھی پتہ ہوتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے۔ جب یہ آئین آ گئے مجھے پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، ایک دفعہ تو میں شوق ہوں اس بات، اور کافی میری بہنیں ایسی بھی ہیں جو رینٹ پہ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھی بھی نہیں ہیں، اکیلی کماتی ہیں، اور انہوں نے 5 سے بھی بڑھ کے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اور میں نے ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے خدا یہ میری بات سن لے، یہ تجھے قرض دے رہے ہیں، یہ تجھے قرض دے رہے ہیں، اب تو نے ان کو ریٹرن کر، کیسے کرے گا؟ تو اور تیری قدرت جانتی ہے۔ میں زیادہ برے دعا میں جتنا وقت گزار سکتے ہیں اپنا وقت